الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھیں گے، قیام کریں گے، تراویح اور تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور خصوصیت سے شب قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا یقینی وسیلہ بتایا گیا ہے، بشرطے کہ یہ روزے اور نوافل ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ یہ ایمان و احتساب خاص دینی اصطلاحیں ہیں، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک بس اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا اور ان کے وعدے وعید پر یقین لانا اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی امید ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ یہ سمجھے احتساب کا ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ بار بار سننے میں آتا ہے اور اس کا مطلب اچھی طریقے سے پہلے سننا، پھر ذرا اچھی طریقے سے سمجھنا، پھر اس کے بعد میں جائزہ لینا اور کرنا۔ میرے پیچھے کون سی چیزیں کار کروں، میں جس عمل کو انجام دے رہا ہوں یہ کون سے جذبے سے؟ ایمان اور احتساب یہ خاص دینی اصطلاحیں ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد، اس کا محرک بس اللہ اور رسول کو ماننا ہو اور ان کے وعدے اور وعید پر یقین کرنا ہو اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی امید ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ صاحب روزہ نہیں رکھوں گا تو پبلک کیا بولیں گی، تو محرک جو ہے یہ نہیں رہا، ایمان اور احتساب محرک نہیں بنا۔ سال تمام 11 مہینے دوائیاں کھا لیتے دیکھ لیا صحت ہو رہی نہیں، سنتے ہیں کہ روزے سے صحت بہت اچھی ہوتی ہے، چلو اب کے رمضان میں روزہ ہی رکھ کے دیکھیں، اس میں ایمان و احتساب گیا۔ بات چیت چل رہی کسی نوجوان کی، اس کی شادی کر دینا چاہیے، اب ایسی صورت میں لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، رمضان کے زمانے میں بھی اگر روزہ نہیں رہا ایسا کیا تاثر بیٹھیں گا لوگوں میں؟ تو روزہ تو ہے مگر ایمان و احتساب کے ساتھ نہیں۔ کسی مسجد میں امامت کر رہے ہیں،
ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، مسلیوں کو معلوم ہوا اگر امامت پہ نہیں رکھیں گے واسطے روزہ ہے، ایمان و احتساب نہیں ہے۔ تصحیح نیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز۔ اسی لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی عمل کے پیچھے ابتدائی طور پر کیا چیز آپ کو آگے بڑھائی ہے اس عمل میں، بعد میں آ کے میں اس واسطے نہیں اس واسطے کر رہا ہوں، اس واسطے نہیں اس واسطے کر رہا ہوں بولے تو محرک کیا ہے، کس وجہ سے آپ نے یہ عمل شروع کیا، یہ ہے بنیادی چیز۔ تصحیح نیت کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی عمل میں اخلاص سے پیدا ہو جانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت ہی عظیم الشان عمل ہے۔ اخلاص بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کوئی جذبہ نہیں سوائے مولا تعالیٰ میں نے اللہ کو مانا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے روزہ رکھو، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کا حکم پورا کرنے سے ان کی خوشنودی مجھے مطلوب ہے، بس ان کا حکم پورا کرنے پر پھر مولا نے میرے اندر رضا پیدا کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ انعام بھی ملے گا تو وہ بھی ملے گا، اور روکا ہے اور فرمایا ہے کہ جو حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، تو اس کا بھی اندیش، ناراض بھی نہ ہو مولا، خوش بھی ہو جائے، انعام بھی مل جائے، حکم کی تعمیل بھی ہو جائے، میں چونکہ بندہ ہوں وہ مولا ہے، اس کی بنا پر ان کا حکم پورا کرنا ہی میری ذمہ داری اور میرا فریضہ ہے۔ بس یہ ایک جذبے کے تحت میں نماز بھی ہونا، یہی جذبے کے تحت میں تراویح بھی ہونا، یہی جذبے کے تحت میں جاگنا بھی ہونا، سب قدر ایمان و احتساب کی قید تینوں میں ہے نا، کوئی دوسری چیز نہیں رہنا، چاہے وہ جگنا تھوڑی دیر کے واسطے ہو مگر اللہ کے واسطے رہنا، دوسروں کے لیے نہیں۔ اب جو آدمی ایسا روزہ رکھے گا، جو آدمی ایسا قیام لیل کرے گا، جو آدمی ایسی شب قدر کی تلاش کرے گا، اسے فوٹواں کھنچوا کے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے واسطے کر رہا ہوں، فلاں صاحب روزہ بھی رکھے، انہوں روزہ کھول بھی رہے کھلا بھی رہے، کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنا ہے کسی چیز، اللہ خوش ہو جائیں بس، کوئی اور منشا نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، روزہ، قیام لیل اور شب قدر کے پانے کی کوشش۔ اس روایت میں، اس حدیث میں یہ تین باتیں آئی، روزہ تو پورے مہینے کا اور قیام لیل پورے ماہ رمضان، شروع سے اخیر تک پورا سوتے رہنا ضروری نہیں ہے، راتوں میں نوافل عام معمولات کے مقابلے میں زیادہ، جیسے تہجد ہو گئی، تراویح ہو گئی، اور یہ کرنا دونوں کے دونوں صرف اللہ کو راضی کرنے، ان کو خوش کرنے کے بعد۔ اسی واسطے کہیں بھی قرآن شریف سننے جا رہے ہیں تو کہیں بھی جا رہے ہیں ذرا اندر جائزہ لینے کے جائے۔ میں آپ کے رمضان میں 5 قرآن سنا، اس کو بتا رہے بھائی، اس کو سنا رہے، اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے، اپنا ذخیرہ محفوظ ہو۔ نیکیوں کو بتاتے لوگ پیسوں کو چھپاتے ہیں۔ ارے کیا بات ہے بھائی، آج ہی میں بلے بلے میں بول رہا تھا کہ بھائی 4000 لوگوں میں، 3000 4000 لوگوں میں 90 آدمیاں تو ایسے آسانی سے مل سکتے ہیں جو 1-1 لاکھ روپئے تعمیری کام میں مسجد کے زیر انتظام حصہ لے سکتے، مگر کون ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا، معلوم ہی نہیں ہوتا کس کے پاس میں کیا سرمایہ۔ اس واسطے کہ سرمایہ ہے ہی ایسی چیز جو اوروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کی ہوتی، نہیں بتاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، جیسے سرمایہ کو نہیں بتاتے ہیں اسی طریقے سے یہ نیکیوں کو کیوں بتاتے دوسروں کو، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ، یہ بھی تو چھپا کے رکھو، ان کے واسطے کرنا ہے نا، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں تو سمجھ میں نہیں آنا آدمی کو کہ آدمی کیا کمایا، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے یہ تو چھپا رستم نکلا، ایسا معلوم ہونا، تھوڑا کرتے بتاتے زیادہ، ریاکاری آ گئی، اور ریاکاری شرک ہے، شرک، دکھاوے کے واسطے کسی کام کو کرنا، حدیث شریف میں اسے شرک اصغر بتایا گیا۔
اسی واسطے کسی غریب کو دو کچھ پتا نہیں چلنا. عجیب عجیب بزرگان گزرے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی غریب کو دیے تو ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا، معلوم ہی نہیں ہونا کہ صاحب کیا دیا یہ ہاتھ کو پتا نہیں چلنا. ایک غریب سامنے آیا تو ایک بزرگ سے کچھ مانگا کرتے تو بازو والے کو بولے میرے جیب میں ہاتھ ڈال کے کس سے بھی دے دے. ارے تم قریب ہیں تمہارے جیب سے، میرے تمہارے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے دو گے؟ نہیں، میرے دونوں ہاتھوں کو معلوم ہی نہیں ہونا بول رہا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں کیا دیا. ایسی پاکیزہ نہیں ہے تھے لوگوں میں، ایسے اچھے جذبات بولتے نہیں تھے. ان کی حالتوں کو دیکھ کے ہی لوگ بولتے تھے کہ عجیب غریب قسم کا یہ لوگ رمضان گزارتے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ہے، ان میں کوئی پرانا دوست ملاقات کے واسطے آیا، کافی بڑے بزرگ بن جانے کے بعد میں رمضان کے زمانے میں آیا تو گیا، جا کے ملاقات کیا، تلاوت کرتے بیٹھے پیچھے بیٹھ گئے. نماز عصر کا وقت آیا، انہوں نکلے تو انہوں بھی نماز کو نکلے، پھر نماز سے واپس آئے، پھر مسجد میں بیٹھے، پھر گھر میں بیٹھے قرآن شریف پڑھنا شروع کری تو وہ شاید پیچھے بیٹھ گئے. یعنی پورا دن گزار دیا انہوں تلاوت میں، انہوں بیٹھ انتظار میں ہے کب فارغ ہوتے ہیں تو پھر کب بات کروں گا. بگڑی دوست. وہ گاؤں کا آدمی تھا، سنا وہ باہر نکلا، دن پورا گزر گیا، ملاقات نہیں ہو، بات چیت نہیں ہو سکی. انہوں بس قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نماز کے ٹائم میں نکل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آتے قرآن شریف. وہ دیہاتی آدمی بولا کرتے رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا مگر ایسا بخار نہیں رہتا مگر رمضان کا. ایسی عجیب غریب قسم کی کیفیت رمضان میں اعمال میں لگی رہتی تھی کہ دوسرے لوگوں کو تو سمجھ میں آتا تھا کہ انہوں ایسا کر رہے ہیں، باقی وہ اپنے کسی عمل کو کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرتے. ایمان اور احتساب اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص خیال رکھنا. صرف روزہ اس لیے رکھیں کہ اللہ راضی ہے، تراویح اس لیے ادا کریں کہ تعالیٰ راضی ہے. راز حافظہ کو قرآن شریف سنانے کو جگہ نہیں ملتی، ان کو قرآن شریف پڑھ لینا چاہیے نماز میں. تراویح تو ان کو بھی ادا کرنا ہی چاہیے، کوئی بھی نہیں ملا سمجھے تو کیوں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھ کے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنی تراویح میں اپنا قرآن شریف اپن اکیلے کائی کو نہیں پڑھ لیتے. اس لیے کہ 100 کے درمیان میں پڑھنا ہے تو بھی ایک کے واسطے پڑھنا ہے نا، جس کو سنانے کے واسطے پڑھنا ہے وہ 1000 کے درمیان میں بھی اسی کے واسطے سنانا ہے. اکیلے سنا رہے ہیں تو کس کو سنا رہے ہیں؟ اس واسطے یہ شکایت ہے حافظوں کی ختم ہو جانا. کیا کرنا تھا مجیدہ نہیں مل رہے قرآن شریف سنانے کے بعد. ارے نہیں جی، وہ پیچھے 10-20 آدمیاں رہے تو ذرا اچھا یاد کر کے اچھا پڑھنے کا موقع ملتا. کیوں بھائی 10-20 کے پاس میں سنانے کے واسطے اچھا کہیں کو یاد کر رہے ہیں، اکیلے پڑھتے سمجھ میں اچھا کہیں کو نہیں یاد کر رہے. 10-20 کے سامنے بھی جس کے لیے پڑھنا ہے اکیلے میں بھی اسی کے لیے پڑھنا ہے نا. بہت بڑی چیز ہے اخلاص، معمولی چیز نہیں ہے. بچے اچھی طریقے سے سمجھے بس. چاہیے تو ہو گیا صاحب حدیث شریف کا ترجمہ جو بھی آپ کو سنایا گیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اس کے محرک بس اللہ ہو، اس کا رسول ہو، کو ماننا ہو، اس کے وعدے اور وعید پر یقین لانا ہو، ان کے بتائے ہوئے اجر ثواب کی تمع اور امید ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو. اسی ایمان و احتساب سے ہمارے اعمال کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. بلکہ یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کا دل اور ہمارے اعمال کی روح ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے اعمال بھی بے جان اور کھوکھلے ہیں، جو خدا نخواستہ قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے. اور ایمان و احتساب کے ساتھ بندے کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقے اور طفیل میں اس کے برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کی یہ صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے. روزہ ایک تو وہ ہے جس میں آدمی
کھانا، پانی اور نفسانی جنسی تقاضے کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ نوجوان جو بچے ہیں، نئے شادی شدہ جو لوگ ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ اس بارے میں بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ عوام تو پھر عوام ہے، بعض خواص کی ایسی شکایات سننے میں ملی ہیں، اسی لیے مجھے ذرا تاکید سے کہنا پڑ رہا ہے اس بات کو کہ دن میں روزے والی حالت میں یہ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا خاص اہتمام، بالخصوص نئے جوڑوں کو بہت ہی زیادہ اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی رمضان اس کے اعمال کا مزہ ہی نہیں لگا۔ ابھی تو ہم لوگ خالی 100 لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں بول کے بڑا کارنامہ انجام دیے، ایسا سمجھ میں آتا۔ زندگی بھر روزانہ لوگ روزہ رکھتے تھے، ایک دن پوری زندگی، اور پھر روزے بھی کیسے رکھتے تھے معلوم ہے؟ وہ لوگ نہیں معلوم ہے تو آج معلوم کر لیں۔ وہ لوگ روزہ ایسا رکھتے تھے کہ نارمل حالت میں جتنا شام کو کھاتے تھے، روزے والے دنوں میں افطار میں اتنا بھی نہیں کھاتے تھے، ایسا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس روزے کا صحیح فائدہ، جیسے نارمل حالت میں مثلا شام میں 2 روٹیاں کھاتے ہوں تو روزے والی حالت میں افطار میں 2 روٹیاں نہیں کھاتے، کم، اس سے فائدہ ہوتا، اس سے پاکیزگی آتی ہے، اس سے نفس کی قوت ٹوٹتی ہے، اس سے شہوت ٹوٹتی ہے، اس سے آدمی کے اندرون میں اٹھنے والے جذبات معتدل ہوتے ہیں، نفس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ اس کو کھلا پھرا کے ایسا موٹا تازہ کر دے رہے، روزہ رکھے بھی تو فرق نہیں پڑ رہا، شہر میں افطار میں اتنا کھلا دے رہے ہیں کہ مقصد ہی فوت ہو جا رہا ہو۔ بالکل ہمارا حال آج کل ایسا ہو گیا معلوم، ہمارے بڑے لوگ بولتے تھے تگڑا گھوڑا ہے اور دبلا پتلا سوار ایسا ہے دبلا پتلا ہلکا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے تو گھوڑے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے، ایسا دبلا پتلا ہلکا ہے۔ اب وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اب لے جانا چاہ رہا گھوڑے کو مسجد میں نماز پڑھنے کے واسطے، مسجد ذرا دور ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے جائیں گے بول کے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے لے کے نکلا مسجد کی طرف رخ کر کے۔ تو گھوڑا جو دوڑنا شروع ہوا سرپٹ سیدھا جا کے کسی پارک میں کھڑا کر دیا، بجائے مسجد کو لے جانے کے کہاں لے کے چلے گیا؟ پارک کو لے کے چلے۔ ارے میں ادھر جانے کے واسطے نکلا تھا، ادھر بہت کوشش کرا، موڑنا ہی نہیں، مطلب بھاگنا دوسری طرف لے کے چلے گئے۔ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوار کمزور تھا، سواری طاقتور تھی، سوار مسجد کو جانا چاہا اور سواری جو ہے وہ تماشے کی جگہ لے کے چلے گی۔ یہی حال ہو جا رہا اپنا، کھلا پلا کے نفس کو ایسا موٹا تازہ کر دیے، مسجد کو چلے بولے تو بازار کو چلے جا رہا، مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑے رہو بولے تو جسم کو تو زبردستی لا کے کھڑا کر دے رہے، مگر اندر سے کھینچ کے ایسا لے جا رہا کہ سلام کرنے کے بعد ہی معلوم ہو رہا میں مسجد میں تھا۔ وہ ایسا طاقتور اور موٹا تازہ فروا بنا کے رکھی ہے۔ اسی واسطے رمضان کا جو زمانہ ہے یہ تزکیہ نفس کا زمانہ ہے، اس سے پاکیزگی آتی ہے، اس سے تقویٰ طہارت پیدا ہوتی ہے، مگر کب؟ کھانے پینے میں احتیاط کرنا۔ پہلے کے جو لوگ روزہ رکھتے تھے وہ افطار میں اتنا بھی نہیں کھاتے تھے جتنا ان کے روز کا معمول تھا، تب کہیں جا کر ان کو ان روزوں سے واقعتاً ویسا فائدہ ہوتا تھا جیسے ہونا چاہیے۔ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ افطار میں اور سحر میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتی، بلکہ دن تمام کے نام کے روزے کی پوری کسر نکال لیتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک روزہ تو یہ ہے کہ آدمی ان 3 چیزوں سے بچے،
بھوک کا تقاضا، پیاس کا تقاضا، نفسانی جنسی تقاضا، اس سے اپنے آپ کو یہ ایک روزہ ہے. یہ روزہ عامۃ الناس کا روزہ ہے. آپ کوشش کریں اس بات کی کہ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں کوئی گناہ بھی مجھ سے سرزد نہ ہو کسی بھی عضو سے. یہ دوسرا اہتمام. روزہ اعضاء و جوارح کا، روزہ سراپا کا. اس سے پہلے سنائے تھے نا، آنکھ کا حرام بھی ہے، کان کا حرام بھی ہے، زبان کا حرام بھی ہے، ہاتھ کا حرام بھی ہے، پاؤں کا حرام بھی ہے، ناک کا حرام بھی ہے، ذائقے کا حرام بھی ہے. سب چیزوں سے متعلقہ حرام چیز بھی ہے، مکروہ چیز بھی ہے، مباح چیز بھی ہے، مستحب چیز بھی ہے. مسائل معلوم کر لینا چاہیے. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ان گناہوں. صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ دیے، مگر نوکر کو گالی دے دی، گھر میں بیوی کو تانا دے دی، اپنے کسی ساتھی کی برائی بیان کر دی، کوئی عورت کسی عورت کی غیبت کر دی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ بہت لگا. اور عام طور پر روزہ لگتا ہے جب روزے کے آداب کی رعایت نہیں ہوتی. جو روزہ روزے کے آداب کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے وہ عام طور پر زیادہ لگتا نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے روزے دار کو کوئی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی. جو لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو روزہ لگتا بہت ہے. 2 عورتوں نے روزہ رکھا، ان کو روزہ بہت لگا، جان جانے کے قریب ہو گئی. حضور کے پاس مسئلہ پہنچا تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ کلی کرو. ان عورتوں نے کلی کی تو ان کے کلی سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. بڑی حیرت ہوئی کہ روزے سے ان کے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکلے. اس پر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ روزہ رکھ کر ان عورتوں نے غیبت کی. ایک معجزاتی شان کے طور پر، چونکہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ غیبت ایسا ہے جیسا کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو اس کا ظہور اس شکل میں بتایا گیا. غیبت تو ایسی چیز ہے. اب حالت روزہ میں اگر ہم نے غیبت کر دی کہ فلاں ایسی فلاں ویسی، زبان کا روزہ گیا. فلم دیکھ لیا، ناچنے والوں کو، ناچنے والیوں کو، برہنہ لباس پہن کر نمایاں ہونے والیوں کو. لباسوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوگا. ایک مقرر صاحب تقریر میں بہت زیادہ متاثر ہو کے بولے کہ بھئی مرد لوگوں کو یہ خالی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپا لیے تو بس ہے، کرتا بنیان بھی کبھی نہیں پہنے تو کام چل جاتا. عورتوں کو سر سے لے کے پاؤں تک ہونا چاہیے. یہ کیا قصہ شروع ہو گیا کہ مردوں کے واسطے فل لباس ہے، یہ عورتوں کے واسطے آدھا لباس ہے. ذرا تم پہن کے تو دیکھو کیسا دکھتا. تمہارا کرتا اس کو پہنا دو، تم بلوز پہن کے نکل جاؤ باہر، دیکھو کیسا سمجھ میں آتا. متاثر ہو کے بیچارے ایسی تقریر کر رہے تھے تو مجھے بھی تاثر پیدا ہوا کہ بیچارہ کتنا کھو کے بول رہا ہے. کیا ہو گیا آخر یہ بے تکلف روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں. حالت روزے میں فلموں کو اور جناب ایسی صورت میں آنکھ کا روزہ تو گیا نا. غیبت کرے زبان کا روزہ گیا، فلم دیکھے آنکھ کا روزہ گیا، گانا سن لیے کان کا روزہ گیا. اور یہ گانوں سے تو بچنے میں بہت مشکل ہوگی. یہ جو گھر جیبوں میں چھوٹے چھوٹے پیسا آئے ہوئے ہیں پلاسٹک کے ٹکڑے، جس کے پاس دیکھو اکثریت کے پاس 95% ساتھیوں کے پاس کی جو آواز ہے فون کی وہ صحیح نہیں معلوم. وہ ضرورت کے بقدر چھوٹی سی ٹک ٹک کیوں نہیں رکھ دیتے؟ معمولی سی ہلکی سی رکھو. زیادہ سے زیادہ اس میں حرکت کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ رکھ لو. آپ کے جیب میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا. ٹون ہونا کیا ضروری ہے جس کے اوپر تھرکا جائے؟ جائز نہیں ہے وہ اسلام میں.
اس میں گانے بھی بھر رہے ہیں اور اس کا انداز پورا ویسے حالت روزے میں جس کسی کا یہ فون آیا اب وہ گانا سن کے اس کی بات سننا. اب بتائیے کہ میں روزے میں کیا جان باقی رہ جائے. اچھا بعض کرم فرما تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو ملا ہے تب ان کو جا رہا نہیں جا رہا وہ معلوم ہونے کے واسطے ان کے پاس میں گانے بجتے رہتے ایسا فٹ کر کے رکھے وہ سن لیتے رہنا انہیں اٹھانے تک. اس واسطے یا تو اگر حوصلہ نہیں ہے کسی شے کے صحیح استعمال کرنے کا تو وہ شے رکھنا ہی نہیں, اور اگر صحیح استعمال کرنے کا حوصلہ ہے تو پھر رکھو. ظاہر استعمال کر سکتے تو رکھو. بہت اچھی چیز ہے موبائل بہت اچھی چیز ہے جس سے موبائل نہیں رہتا, بزی رہتا ہے, صاف ستھرا نہیں رہتا, ملوث رہتا ہے ہمیشہ. اچھی چیز ہے بشرطے کہ صحیح استعمال کرنے کا حوصلہ ہو. یہ تو ہم مستقل گناہ بول رہے ہیں اس کو جیب میں رکھ کے نمازوں میں ٹھہر کے سب کی نمازیں خراب کر کے اپنا روزہ برباد کر کے کسی سے بات کر رہے ہیں تو گناہ کر کے بات کرنا پڑ رہا, اس لیے کہ گانا سنا کے بات کر رہے ہیں یا گانا سن کے بات کر رہے ہیں, ہے نا. جب بھی کسی سے بات کر رہے ہیں تو نفع میں کیا مل رہا, گناہ. بات کرے تو بھی بات سنے تو, یہ تو کوئی سمجھداری کی بات ہی نہیں. اس واسطے بہت سیدھی سادی سی ٹک رکھو, باقی وائبریشن پہ کافی ہے معلوم ہونے کے واسطے. ویسے ہم ایسی کون سی بڑی شخصیت ہیں کہ جس کے نتیجے میں کبھی کسی کا فون آیا اور میرے کو نہیں معلوم ہو سکا تو ایسا کون سا بہت بڑا نقصان وجود میں آنے والا ہے. فضول باتیں کرتے رہتے, کوئی خاص کام نہیں. 100 فونوں میں سے مشکل سے 5-10 فون ضرورت کے, باقی تو سب ٹائم پاس کے ہوتے. اور یہ موبائل والے بھی جو ہے وہ اسکیما نکال کے ٹائم پاس کرنے کے مزاج میں ذرا اور بڑھوتری پیدا کر دیے ہیں. کچھ بھی نہیں جی, بس یہ اسکیم میں شامل ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ پھگٹ میں بات کرو, فضول باتوں میں پڑے. عورتیں تو پوچھو مت, ان کو تو موقع ہی ملنا بات کرنے کا. اطمینان سے بات چیت کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. کم از کم رمضان مبارک میں تو اہتمام کرنا. اللہ رضا کہتے ہمارے بڑے لوگوں کو اتنا حوصلہ تو خیر ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے, لیکن پہلے بڑے بزرگوں کا جو حال تھا وہ یہ ہے کہ غالباً حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے ایک دن پہلے اپنے ساتھیوں کو, ملنے جلنے والوں کو بلا کے سلام کر کے مصافحہ کر کے رخصت کر دیتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ بھائی اب رمضان کے بعد ملاقات اور بات چیت ہوگی اگر اللہ حیات رکھیں گے. اس کے بعد میں رخصت کر دیتے اور خادم سے بولتے تھے جتنے خط آئے, جتنے لفافے آئے, جتنے خطوط آئے, جتنے مراسلے آئے, سب ایک تھیلے میں ڈال کے رکھتے جاؤ, رمضان کے بعد دیکھیں. ایسی ایک سوئی سے مشغول ہوتے تھے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی اتنی ایک سوئی سے آپ ایسا مشغول ہوئیے کہ دوسروں سے رابطہ تعلق ہی ختم کر دیں. یوں کریں غیر ضروری بات تو مت کرو, فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں, گناہ سے اعضاء و جوارح کو بچاؤ. اور اندرون میں رغبت اعمال کی رکھو. جو چیزیں نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں ان چیزوں کی رغبت مت رکھو, اعمال کی رغبت ہے. کوئی بہت بڑی چیز ایسی چھوڑی ہوئی نہیں ہے آپ کی جناب, اس کی وجہ سے اس کا چھوڑنے کا خلق ہو, رنج ہو, اور اس کے بارے میں انتظار میں ہو کہ یہ چیز مجھے استعمال کرنی چاہیے. دنیا دنی اور فانی اور بے وقاحت چیزوں کی اتنی زیادہ اہمیت کہ حالت روزے میں آدمی ان چیزوں کو سوچتا بیٹھا ہو رہے. صحیح ایسے ہی افطار والے وقت میں اس قسم کی چیزوں کی طرف دھیان لگانا, توجہ دینا, نگاہ رکھنا, سوچتے رہنا ٹھیک نہیں, اپنے اعمال میں لگے. تو دوسری چیز روزے کی قسم کی اپنے سراپا کو گناہ سے بچا کر رکھنا, اعضاء و جوارح کو گناہ سے بچا.
یہ عذاب جبارے کو گناہ سے بچانے کا جو روزہ ہے، یہ روزہ رمضان کے روزے میں روح پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے آگے اس بات کی بھی کوشش کرنا کہ یہ سارے جسم میں یہ جو دل ہے نا، یہ بہت خاص ایٹم ہے یہ جسم میں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یاسین صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں شیخ الحدیث بنے، انہوں نے ایک دفعہ قرآن پاک کی تفسیر کے درمیان میں تفاسیر کے حوالے سے تخلیق انسانی کے حالات و واقعات کو سناتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، مٹی اور گارے سے ان کا مجسمہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا بنانے کے بعد میں ایک مدت تک کے لیے، تو شیطان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اسے کوئی بہت بڑا مقام دیا جانے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ آخر اس میں دیکھوں کہ اس میں خصوصیت کیا ہے۔ اس واسطے جو ہے وہ پورے جسم کے باہر کے اندر کے جائزے میں مصروف ہو گیا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، منہ سے داخل ہوا، پورے جسم میں گھوما، اور پھر جناب اندرون میں سارا جائزہ لیا، جائزہ لے کے باہر نکلا، اور نکل کے کہنے لگا کچھ بھی نہیں دکھ رہا، خالی ڈبہ دکھ رہا ہے۔ ایک طرف سے داخل ہوا، دوسری طرف سے نکلا، جسم کے ظاہری اور باطنی پورے مٹی کے بنے ہوئے مجسمے کا پورا جائزہ لیں گے، کوئی خاص چیز تو نہیں دکھنی میرے کو۔ البتہ ادھر کہ تھوڑا سا ہے ایسا، اس میں میں کچھ جانے کو نہیں ہوا، کچھ ہوں گا تو وہیں ہوں گا، باقی اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ہوں گا تو بس یہی وہ کہتے بھی وہ 20 منٹ کہتے بھی ہوں گا تو ہوں گا، وہاں اس میں جائے نہیں دیے میرے کو، باقی کی 100 جگہ دیکھ لیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ خاص پیس ہے انسان میں۔ اکابر اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے میں ایک ایسا عمل دیکھنا چاہتے ہیں جس میں بے نیازی ہے، صفت صمدیت کا پرتو ہوتا ہے روزے دار پر۔ حق تعالیٰ بھی نہیں کہتے اور بندے سے بھی کہتے ہیں کہ تو بھی مت کھا، اور فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کھانے کا احتیاج ہے، کھانے کی حاجت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، محتاج ہے، مگر پروردگار عالم اپنا خاص تعلق اسے دینا چاہتے ہیں اور بندے کا خاص گویا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی غلطی کا بدل دوسرا ہر عمل ہو جاتا، مگر کسی غلطی کا بدل روزہ نہیں بنتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے ہی لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی براہ راست اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر ایک کا بدلہ اس کے حیثیت کے حساب سے ملتا نا۔ جماعت کا مانیٹر جماعت کے کسی بچے کو انعام دیں گا 100 روپے دیں گا، جماعت کا کلاس ٹیچر کسی بچے کو انعام دیں گا تو 200 روپے دیں گا، مدرسے کا ہیڈ ماسٹر انعام دیں گا تو 500 روپے دیں گا، اور کالج کا سب سے بڑا سربراہ ہوں گا تو وہ انعام دیں گا تو 1000 دیں گا۔ اور اگر ایسے کسی طالب علم کو ٹاپر ہونے کی بنیاد پر سی ایم انعام دے گا تو اس سے بڑا دے گا، اور اگر پی ایم انعام دے گا پورے ہندوستان میں سب سے اعلیٰ نمبر والا ہونے کی وجہ سے تو اس کا انعام کا معیار الگ ہوگا نا۔ تو انعام دینے والے لوگوں کی حیثیت کے اعتبار سے انعام کا معیار اور مقدار بڑھتی اور الگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جس عمل کے بارے میں احکم الحاکمین یوں فرماتے ہوں، رب اکبر، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تمام خزانوں کے مالک، وہ اگر یوں فرما رہے ہوں کہ روزے کا بدل تو میں خود دوں گا تو کتنا بدلہ ہو سکتا ہوں۔ اسی لیے جب اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے تو اس واسطے خاص طور سے ہمارے بڑے لوگ یوں کہتے ہیں
کہ یہ زبان کو، آنکھ کو، کان کو، ان چیزوں کو تو یہ چیزوں سے بچا کے رکھیں، یہ دل کو بھی یہ اس قسم کی چیزوں سے کئی کو نہیں بچا کے رکھتے، دل کو بھی محفوظ رکھو، اللہ کے غیر سے کی طرف دل کو متوجہ ہونے سے بچا کر رکھو، زیادہ سے زیادہ دھیان اور توجہ اللہ جل شانہ کی طرف رکھو۔ اسی واسطے کہتے ہیں ذکر میں لگے رہیں، تلاوت میں لگے رہیں، درود شریف میں لگے رہیں، استغفار میں لگے رہیں، دوسرا کوئی کام۔ ہمارے کو دیکھیں تو لوگ خاموش سمجھنا، مگر اپن خاموش لے رہنا، اپن دوسری طرف رہنا، ایسا لگا رہے یار۔ یہ روزے سے متعلق 3 باتیں مجھے آپ کو سنائی گئی، کھانے پینے، جنسی خواہش سے رکنا، گناہوں سے رکنا، اور دل کو ادھر ادھر مخلوقات میں مشغول ہونے سے روکنا۔ یاد رہیں گا نا 3 قسم کا روزہ۔ دوسرا مسئلہ ہے، یہ تو ہوگی صاحب جسم کا معاملہ۔ مال کا معاملہ کیا ہے؟ جان، مال، جان سے متعلق معاملہ ہوا، مال سے متعلق بھی معاملہ ذہن میں رکھنا۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت صدقہ خیرات کچھ بھی اپنے سے کرتے رہنا ہے۔ رمضان کا زمانہ ایسے ہی زمانہ ہے، اپن صاحب نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہنا۔ ایک بزرگ تو ایسے تھے 40 روپے آئے 1 روپیہ نکال دیتے، حالانکہ 40 روپے میں زکات واجب نہیں ہوتی، 100 روپے میں زکات واجب نہیں ہوتی، 1000 روپے میں زکات واجب نہیں ہوتی، 7-8 ہزار روپے ہو، سال تمام ہو تو اب زکات واجب ہوں گی۔ اب اس واجب شدہ زکات میں ہر 100 میں، ہر 40 میں 1 روپیہ واجب رہے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ خالی 40 میں اسی بات کچھ بھی نہیں ہے، 40 روپے آ گئے سن اور اس میں سے 1 روپیہ نکال۔ ایک بزرگ کا تو یاد تھا، ایک دوسرے بزرگ کیا بولتے تھے، زکات کا کیا مسئلہ ہے، انہیں تو وہ بولتے تھے میرے نزدیک تو زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ جمع ہونے دینا ہی نہیں جس سے زکات کا سوال پیدا ہوتا ہو، اور ان کا مزاج تو ایسا ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا نلے حساب کے میں صاحب نصاب نہیں، اور پھر پروردگار عالم کی عطا اور بخشش کو مانگتے ہوئے یوں فرمایا نہ روک دین تیرے پاس کچھ حساب نہیں۔ تو جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی۔ بھائی افطار کرنے کے بعد سے 5 کھجور نہ لیے، 1-2 کھجور نہیں دے سکتے کیا؟ دے سکتے 5 کھجور، 3 کھجوروں سے آپ افطار کیجیے، 2 کھجور کسی دوسرے روزے دار کو دے دیجیے، ابھی کسی غریب کو دیکھ کے دیجیے۔ اچھا ذرا بہنیں بھی توجہ دیں اس چیز کی طرف۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ صدقہ خیرات وہ کرنا جو بہت مالدار ہو، ایسا نہیں۔ یہ سنے ہوں گے آپ حضرات کہ ایک صحابی کے گھر میں یہ سوچ کر کے ایک صاحب نے بکری کی سری بھجوائی کہ سب سے زیادہ ضرورت مند گھرانہ یہ ہے، وہاں بھیجا ہوں بکرے کی سری۔ وہ زمانے میں، یہ زمانے میں جبکہ اس قدر پیسہ ہے، اس قدر آمدنی ہے، اس قدر ذخیرہ ہے، اس قدر بنگالن سے، اور اس قدر بکرے کٹتے ہیں اور اس ذریعے قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ پورا بکرا رکھنے کے باوجود سری کہیں بھیجنا بولے تو بہت بوجھ معلوم ہوتا تھا۔ وہ زمانے میں بکرے کی سری بہت غریب سمجھ کے ایک گھرانے میں بھیجے، پورے محلے میں ایسی زیادہ غریب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ وہ صاحب سوچے میرے سے ہی بڑھ کے کوئی غریب ہے کیا، انہوں سوچے تو ایک اور صاحب سمجھ میں آئے تو ان نے بھی جائے، دوسرے صاحب تیسرے صاحب کے پاس بھی جائے، تیسرے صاحب چوتھے صاحب کے پاس بھی جائے، چوتھے 5ویں کے پاس، 5ویں 6ویں کے پاس۔ 6ویں صاحب سوچے کہ بھائی میرے سے بھی کوئی زیادہ ضرورت مند ہے کیا، ان کو سمجھ میں آیا فلانا ہے تو اس کے نے بھی جائے، تو وہ وہی صاحب تھے جہاں سے پہلے نکلی تھی۔ صاحب نصاب تھے یہ لوگ صدقہ خیرات کرنے کے واسطے،
اس واسطے یہ تصور ذہنوں سے نکال دیا جائے کہ مالدار ہوں گا، لکھپتی ہوں گا، کروڑپتی ہوں گا تو اسے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، عام لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. ایسا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے محتاجوں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تکلیف میں ہوں. جو اپنے سے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی ہر ضرورت پوری کرو، جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ یہ چیز بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اخلاص کے ساتھ کیا کرو. اور عورتوں کو تو خاص طور سے خوب صدقہ خیرات کا مزاج بنانا چاہیے، آگے پیچھے بھی نہیں ہونا، جتنا جلدی ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کر ڈال. اس بارے میں جب بھی خیال آیا کوئی نیکی کا فوراً کر دینا، کریں گے بعد میں بلکہ مت سوچنا. صبح میں نیت اچھی رہتی، شام میں خراب ہو جاتی. ایک صاحب طہارت خانے میں تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک صاحب طہارت خانے میں تھے، کوئی باہر سے آواز دینے والے نے ان کو خیال آیا کہ اسے 1 روپیہ دے دینا چاہیے. طہارت خانے میں سے اندر سے پکار کے بولے گا بچے کو، ان کو لیا کہ 1 روپیہ دے دے، باہر کوئی ضرورت مند آیا. اس کے بعد میں باہر نکل گیا تو بچے بولے اتنی جلدی کیا ضرورت تھی، اندر سے کہہ کے واسطے پکارے. کہنے لگے کہ اب خیال آیا میرے اندر کہ صدقہ خیرات کر دینا چاہیے، تو خیال آیا تو میں نے جا کے فوراً کیوں نہیں عمل کرا تھا. باہر نکلتے نکلتے پھر کیا خیال آتا بتائیں، لوگوں بنا لیا ہی دھندا، اس واسطے دے دیا تو ان کا مزاج خراب ہو جاتا، عادت خراب ہو جاتا، نہیں دینا چاہیے. مجھے خیال آ گیا تو ایسی صورت میں یہ جو نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا وہ سرد پڑ جاتا. اتنی اجلت کرتے تھے ہمارے بڑے لوگ نیکی کے کام میں. یہ تو ہے غیر مالداروں کے لیے. مالداروں کے لیے کیا ہے؟ مالداروں کے واسطے مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، سونا چاندی تجارت کا مال نقد پیسہ، اس سب کے اوپر زکات. سونے پر، چاندی پر، تجارت کے مال پر، نقد پیسے پر، ان 4 چیزوں پر زکات واجب ہو. کوشش کرنا اس بات کی کہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ مت بناؤ کہ اس کی وجہ سے زکات واجب باقی نہ رہے اور دینا خرچ کرنا نہ پڑے. 8 دن پہلے فون آیا، صاحب اتنے لاکھ روپے موجود ہیں، اب ایسی صورت میں اس کے رہتے ہوئے تو زکات واجب ہو جاتی ہے، مگر رمضان آنے سے پہلے اگر ہم نے وہاں مکان خرید لیا تو کیسا رہتا؟ مکان خرید لیے، ابھی ادا کرنے کا ٹائم نہیں آیا تو مسئلے کے حساب سے مولوی کو پوچھ کے تم زکات سے تو اپنے آپ کو بچا لے سکتے ہو، لیکن پیسہ بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ اللہ جل شانہ سے پوشیدہ تم نہیں رکھ سکتے. کہ مال کی محبت میں بس ایسا کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا کر دو. ایک لاری حاصل کرے، اس سے خوب کمائے پیسے جمع ہوئے، لاری دوسری لاری خریدنا بولے تو 3-4 لاکھ سے کم میں تو نہیں آتی نا. اب دوسری لاری خریدنے کے وہاں سے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کیا جمع کر دیا بتانا. سال ختم ہونے سے پہلے دوسری لاری، تیسری لاری، چوتھی لاری، 5ویں لاری، 6ویں لاری، 7ویں لاری، 8ویں لاری خریدنے کے بعد میں پوچھ رہے میرے اوپر زکات ہے کیا؟ کئی بھی بولے تو میں پیسہ رکھ رہا ہی نہیں، جمع ہوتے گئے ایسا خریدتے جا رہا ہوں. مال کی محبت اتنی، اس قدر محبت میں گرفتار ہو گئی آج امت کہ جیب میں پیسہ، ہاتھ میں پیسہ، دل میں پیسہ، آنکھ میں پیسہ، کان میں پیسہ، زبان پہ پیسہ، خالی پیسہ ہی پیسہ چل رہا ہے. 10 منٹ اب یہاں یہ کہہ رہے کہ پوری کائنات کی محبت دل سے نکالو، ایک اللہ کی محبت دل میں رکھو. ہمارے بزرگوں نے دعا بتلائی تو یوں بتلایا تھا، اے اللہ آپ اپنی محبت میرے دل میں، آپ اپنی یاد میری زبان پر، اور آپ اپنی خوبیاں میری آنکھوں میں بسا دیجیے. ہمارے بڑوں نے تو یہ دعائیں سیکھیں، یاد رہیں گی نا دعائیں؟ اللہم اجعل حبک فی قلبی وجمالک فی عینی وذکرک فی لسانی. یہ بتایا ہمارے بڑوں نے، اے اللہ آپ کی محبت میرے دل میں ہو، آپ کی خوبیاں میری آنکھوں میں ہوں، اور آپ کا تذکرہ میری زبان پر ہو. اس کے برخلاف آج ہم لوگوں کا عالم یہ ہو گیا کہ بس چیزوں کی محبت. دعائیں آپ نے پڑھی ہوں گی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو سکھائیں ان میں سے ایک دعائیں تھی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اے اللہ مجھے آپ اپنی محبت سب سے زیادہ پسندیدہ بنا دیجیے، میری جان سے بھی زیادہ.
میرے اہل و عیال سے زیادہ، اور میرے جسم کو تقاضا کرنے والی مرغوب ترین چیز ٹھنڈے پانی سے زیادہ۔ ایک دعا یوں ملتی ہے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبت ہو تو وہ مجھے آپ سے، اور آپ سے ملنے کا شوق میرے اندر اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو کہ تمام دنیا کی حاجتیں پس پشت ہو جائیں۔ اور اے اللہ جب اہل دنیا کی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی ہوں تو میری آنکھیں تو بس آپ کی عبادت سے ٹھنڈی فرمائی۔ یہ ترجمہ ہے ان دعاؤں۔ وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتي۔ اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لینے میں خصوصیت سے ماہ رمضان المبارک کو بڑا دخل ہے، سمجھ لی۔ اسی لیے مال کی محبت میں ایسا گرفتار ہونا کہ زکوٰۃ کی ادا کرنے میں آگے پیچھے ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کر دینا، اور دینا شوق سے، زبردستی سمجھ کے نہیں، بہت سمجھ کے نہیں دینا، منہ بول کے دینا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ چاہتا تو یوں فرماتا کہ 2.5% رکھ لو، 97.5 دے دو، چاہے تو ایسا بول سکتا تھا 100 میں سے 97.5 روپیے خیرات کر کے 2.5 روپیے رکھ لو، ایسا بول سکتا تھا۔ لیکن کیا کیا اس نے یہ کیا کہ یوں فرمایا کہ 97.5 روپیے رکھ لو، 2.5 روپیے دو، اسی عنایت ہے۔ اب اس کے باوجود بھی یہ 2.5 روپے دینے کے بعد سے آگے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ کو یہ اس قدر ناپسند ہے، اس قدر ناپسند ہے کہ وہ 2.5 روپیے کا سانپ بچھو بنا کے کل اس سے کٹوائیں گے۔ اللہ نے قرآن شریف میں بھی آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اب یہ جو زکوٰۃ وکات نہیں ادا کی گئی، مال جمع کر کے رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی آگ کی تختی میں تبدیل کر کے اسے داغ دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سانپ لپٹ جائے گا اس کو اور اس کے گالوں کو پکڑ کر کاٹے گا اور یوں کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ محبت نہیں رکھنا ان چیزوں کی، اور جب مال کی محبت نہیں ہوں گی نا تو اس کی آمدنی بھی صحیح ہو جائے گی، اس کا خرچہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور یہ جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی میں بھی درستی پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت نہیں رہیں گی تب جھوٹ بول کے کمانے کی ضرورت کیا ہے، دھوکہ دے کے کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب محبت نہیں رہے گی تو پھر ایسی صورت میں خرچ کرنے سے متعلق بھی آدمی کو احتیاط ہی کرنا پڑے گا۔ جن جن چیزوں کی محبت کی وجہ سے آدمی بے تکا خرچ کرتا ہے اس سے بھی بچے گا۔ ایسے ہی جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ضرورت مندوں کی خدمت کا معاملہ ہے آسانی سے ہو جائے۔ کتنا سونا چاندی پیسہ یہ سب جس کے پاس ہے وہ پوروں کی قیمت کیا بنتی ہے دیکھ کے اس کا 40واں حصہ نکال دینا یا 2.5% نکال دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ عورتوں کے پاس سونا چاندی ہے، مردوں کے پاس نہیں ہے، مردوں کے پاس بینک بیلنس سے پیسے ہیں، تو اس واسطے عورت کا زکوٰۃ عورت کے حساب سے اور مرد کی زکوٰۃ مرد اپنے حساب سے کتنی نکلتی ہے دیکھ کے نکال دو۔ اب آپ لوگوں پوچھیں گے کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے ہم تو ہمارے پاس پیسہ ہے ہم زکوٰۃ نکال دیں گے، عورت کے پاس نکال رہا تھا اس کے اماں باپ دیے سو سونا چاندی ہے یا زیادہ سے زیادہ اس کی شادی کے موقع پہ اس کی سہیلیاں ویلیاں دیے سو ہے، سوائے سونا چاندی کے اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انہیں زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گی، پیسہ کہاں سے لیں گی؟ یہ اکثر پوچھتے لوگ اور مرد بھی پوچھتے۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ عورت کے پاس پیسہ نہیں رہتا، سونا چاندی رہتے ان لوگوں کے پاس میں زیور کے طور پر رکھ لیتے۔ اب اس کو زکوٰۃ دینا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا، کیسا دینا؟ ایسی صورت میں مردوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ایک دوسرا حساب اپنے دل میں رکھنا۔ لطیفہ سنایا تھا شاید میں
ایک صاحب کی 2500 روپے تنخواہ تھی پہلے زمانے کی بات. کوئی دوست آیا اور گھر میں بات چیت ہوئی, بیرون کے کمرے میں بیٹھ کے بات چیت چل رہی تھی, پیچھے پردہ چھوڑا ہوا اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, کیا تنخواہ ہے میں تمہاری, بولے تو وہ گھر کا آدمی 5000 بولا گیا, بیوی کو معلوم 2500 ہے, پوری زندگی 2500 بولا. آج دوست کے سامنے اپنے ناک بچانے شاید 5000 بول رہا ہوں, یا میرے گھر کا خرچہ 5000 کا ہے, چل جا رہا کچھ اس قسم کی بات. تو دوست واپس ہونے کے بعد میں بیوی پکڑ کے پوچھی گئی 5000 کا خرچہ کیسا ہے گھر کا, 2500 تمہاری کل تنخواہ ہے, تمہاری آمدنی 5000 کی کیسی. اب انہوں نے حساب ڈالنا شروع کر دیا. اگر میں پکوان کے واسطے کسی کو رکھتا تو کتنے پیسے ہوتے, اگر میں کپڑے دھونے کو کسی کو رکھتا تو کتنے پیسے ہوتے, اگر میں جھاڑو جھٹکے کو کسی کو رکھتا تو کتنے پیسے ہوتے, اگر میں برتن دھونے والی کسی کو رکھتا تو کتنے پیسے ہوتے. پورا حساب کتاب کر کے مجھے 2500 ہوتے. میری تنخواہ کتنی ہے 2500, یہ آمدنی کتنی ہو رہی میرے کو 2500 کی, تو 5000 کی ہو رہی نا. میں برابر بتایا حساب کتاب بولا. اپنے دل میں حساب رہنا ہے. اگر عورتیں جو ہے اس قسم کی اگر ہمارے ساتھ میں معاونت نہ کرتے تو مردوں کی زندگی جہنم ہو جائے. اس واسطے کیا ہم اتنا نہیں سوچ سکتے کہ سال میں ایک مرتبہ اس کی سالانہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سوچیں گے ہر مہینہ تم یہ 50 روپے رکھ لو, یہ 100 روپے رکھو, سال جب ختم ہو جائے تو اس کی تم زکوٰۃ ادا کر دو, تمہارا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا, تمہارے فرض کو ادا کرنے میں مدد کرنے کا اجر مجھے بھی مل جائے گا, اور قیامت کے دن کی پکڑ سے بھی تم بچ جاؤ گے, اور تمہارے مال میں پاکیزگی بھی آ جائے گی. اور اگر سال تمام آپ نے اس کے ساتھ میں یہ معاونت کی اور ایسی صورت میں اس کا فریضہ ادا کرنے کے سلسلے میں آپ نے سال تمام اس کے فریضے کی ادائیگی کے بارے میں فکر رکھی, تو ایک فرض کو ادا کرنے میں کتنا زبردست اجر آپ کو ملے گا آپ سے. اچھا, بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایسا بول کے تو نہیں دیتے بھائی یہ خرچہ ہے, جتنا بچا لینا ہے بچا لو, جتنا خرچہ کر لینا ہے کر لو, بس یہ دے رہے اس میں تم کام چلا لو. وہی صورت میں عورت کا کام ہے کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں کرے کہ بھائی اگر اس نے مثال کے طور پر 5-7 ہزار روپے گھر کے اخراجات کے واسطے دے رکھے ہوں تو کوشش کر لے کہ اس میں سے 200-400 روپے ہر مہینہ بچا لیا کرے. اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ میں کسی شدید ضرورت پر گھر میں ایمرجنسی بھی کام آ سکتا ہے. ایسی اس قسم کے مواقع میں فریضے کی ادائیگی میں سہولت بھی ہو سکتی. اچھا, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے مردانے ہوتے ہیں, یا تو نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی, مگر بعض جگہ ہوتے ہیں. سنا الماری کو بھی کھپل رہتا, فریج کو بھی کھپل رہتا, چولہے کے پاس کے سارے سامان کی الماری کو بھی کھپل رہتا, تیل بھی اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتا, مرچی بھی اپنے ہاتھ سے نکال کے دے رہا, ہلدی بھی اپنے ہاتھ سے نکال کے دے رہا, آدھا چمچہ پاؤ چمچہ, الامان والحافظ. ایسے بعض لوگ رہتے تو وہی صورت میں کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ابھی سالانہ زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی میں تعاون فرمائیں گے. ایسی صورت میں تو ذرا مشکل ہوتی ہے. ایسی صورت میں کیا کریں بھائی, ایسی صورت میں بہت آسان سا کام ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ایٹمز اپنے پاس میں سونے اور چاندی کے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایٹم کو نکالنا. یاد رکھنا اس بات کو کہ میرے پاس سونا رہنا اہم نہیں ہے, میری جانب سے فریضہ ادا ہونا اہم ہے. یہ ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھنا چاہیے. میرے پاس سونا رہے یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا میری جانب سے فریضہ ادا ہو جائے. اس کی بنا پر گلے کا زیور رہ سکتا ہے, پاؤں کا زیور رہ سکتا ہے, ایک 8 چھلا 2 چھلا جو انگلیوں میں رہنے والا ہے وہ نکال دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. فریضہ ادا ہونا ضروری, اس کا خیال رکھ. پھر اس میں خصوصیت کے ساتھ اپنے جو رشتہ دار ہیں محتاج اور ضرورت مند معلوم کر کے ان کی خدمت کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ تھوڑا تھوڑا ایسے ہی سنایا جاتا رہے گا. تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق دے.
माह रमजान मुबारक में 3:15 बजे से 4:15 बजे तक का निजाम बहुत काफी है। ज्यादा से ज्यादा तिलावत की कोशिश अहबाब करें, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, इफ्तार के वक्त में दुआ, नेक अमाल में लगने, गुनाहों से बचने का खास एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको सही कदर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-हुदा वत-तक़वा वल-अफ़ाफ़ वल-ग़िना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल-मुअमिनीना वल-मुअमिनात व सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।